بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج SRC میں خوش آمدید۔ آن لائن سپورٹ پروگرام کے اندر آج جو ہم مضمون پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو سبق ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے نیا قانون۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے 1 سے لے کر 5 تک نیا قانون سبق پڑھا۔ اب اسی سبق کے 5 سے لے کر 10 تک ہم صفحات پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور میرا نام ہے محمد احمد۔ صفحہ نمبر ہے 5 سے لے کر 10، اور یہ آپ کی کتاب ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کی۔ سبق کا نام ہے نیا قانون۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے مصنف سعادت حسین منٹو کے حالات زیست، ان کی زندگی کے متعلق ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری پر ہم بات کریں گے، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد منٹو کا جو افسانہ نگاروں کے اندر مقام ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور مذکورہ افسانہ کے اندر انگریزوں کی جو برصغیر کے اندر آمد ہے اس کی کیا پس پردہ مقاصد ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر مزید آگے اور پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ سبق کے آخر میں جو موجود مشقی سوالات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش بھی اسی سبق کے اندر شامل ہے۔ سبق کے آخر میں موجود جو قواعد و انشاء کا کام ہے وہ بھی ہم آپ کو کروائیں گے۔ جی، اب ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 5 کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا پیراگراف جو کہ ہم پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے، اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے تھے کہ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ اس کے پیراگراف کے اندر بیٹا اگر آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں تو ایک تو ہے استبل جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے استبل، اور خلاف معمول جو کہ معمول کے خلاف ہو، یعنی اس پیراگراف کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منگو کوشوان تھا وہ آج خوش تھا۔ اپریل کے شروع کے جو ایام تھے، جو دن تھے، اس کے خوش تھا کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ایک نیا قانون آنے والا ہے، اور اس کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کو حق حکمرانی ملنے والا ہے۔ یہاں کے لوگ اب اپنے جو حقوق کے خلاف آواز بلند کر سکیں گے۔ جی، آگے والا پیراگراف بیٹا صفحہ نمبر 6 کے اوپر دیکھیں۔ اس نے صبح کے سرد دھندلے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑوں کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ اس میں بیٹا اگر آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ کلگی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مالک ہوتے ہیں ان کے سروں کے اوپر ایک چھوٹی سی وہ لگاتے ہیں، کلی نما ہوتی ہے، جس طرح یہ پھولوں کی کلی ہوتی ہے، اس طرح کی وہ ایک ہوتی ہے جس کو ہم کلغی بولتے ہیں۔ کلغی، ایک تو کلغی، کل یعنی کاف لام گئے چھوٹی ہے، کلغی اس کو، یعنی وہ جب باہر نکلا گھر سے تو اس نے دیکھا کہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری پرانی ہیں، سوائے گھوڑے کے جو کلگی جو اس نے اوپر لگائی ہوئی تھی اس کے، باقی ساری کی ساری ہر چیز پرانی ہے، یعنی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور وہ جو کلگی تھی جو گھوڑے کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ بھی دیکھیں اس نے کہاں سے لی تھی؟ چودھری خدا بخش سے 31 مارچ کو لی تھی۔ جی، آگے والا بیٹا دیکھیے آپ پیراگراف۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونق سے 9 بجے جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ اس پیراگراف کے اندر بیٹا مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ گھڑیال کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے گھڑی کی جو بڑی والی صورت ہوتی ہے، جو مختلف چوراہوں پہ یا کئی ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر بڑی بڑی گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کس نام سے موسوم کرتے ہیں؟ گھڑیال کے نام سے۔ بڑی رونق کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ اس کی لفظی میننگ کیا ہے؟ اس کی لفظ میننگ ہے
فخر سے 9 بجائے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے۔ خوش پوش کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں۔ لیکن آگے کیا بتا رہے ہیں کہ یعنی سارے کے سارے، اس کی وضاحت کیا ہوگی پیراگراف کی، کہ سارے کے سارے جو لوگ بچے تھے وہاں سے جو کالج سے نکل رہے تھے انہوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اچھے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ پرانے ہی نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منگو کا جو دل چاہ رہا تھا نیا قانون آنے کا، وہ قانون ابھی تک نافذ نہیں ہوا تھا۔ آگے بیٹا صفحہ نمبر 7 کے اوپر آپ دیکھیں، وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ اس کو سوچ بچار میں غرق تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ یہاں پر وہ اس پیراگراف کی سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی بیٹا دیکھیے۔ اچھا، آئین جدید کس کو کہتے ہیں؟ نیا آئین، صحیح ہے۔ سوچ و بچار میں غرق تھا، یعنی غرق ہونا، ڈوب جانا، یعنی بہت زیادہ سوچ رہا تھا۔ اسے صحیح لفظ یہاں پہ لکھا ہوا صحیح، سین عین چھوٹی ہے۔ صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ میننگ کیا ہے اس کی؟ کوشش کرنا۔ جب اس کو کسی نے پیچھے سے بلایا تو یعنی اس کو ایک گہا جو گورا تھا وہ بلا رہا تھا، اس لیے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اب آگے والا پیراگراف دیکھیں بیٹا۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ چبکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے گھوڑے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس کی مشکل الفاظ کے پیراگراف کی میننگ بیٹا اگر دیکھیں جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں، چابک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈنڈی ہوتی ہے، ڈنڈی کے سامنے، ڈنڈی کے آگے ربڑ نما چیز لگی ہوتی ہے جس سے گھوڑ سوار جو ہوتا ہے وہ اپنے تانگا گاڑی کو چلانے کے لیے گھوڑے کو مارتا ہے، تو اس کو چابک ہم کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے چابک سے مارا تو وہ گھوڑا جو ہے تیز بھاگنے لگ گیا اور اس کی جو باگیں تھیں گھوڑے کی باگیں، پھر اس نے کیا کہا، جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ کر اس نے کھینچی اور تانگا جو ہے وہاں رک گیا، اور رکنے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا مانگتے ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے والا بیٹا پیراگراف دیکھیں۔ آگے والا پیراگراف ہے، اس سوال میں بلا کا تنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کے کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے ٹھوڑی کے بلائی حصے تک چلی آ رہی تھی ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھار ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ اس کے اندر بیٹا مشکل الفاظ کی میں نے اگر آپ معنی دیکھیں، بلا کا تنزیہ انداز، تنزیہ انداز کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انداز جس سے دوسرے کے اوپر کوئی رائے زنی کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنزیہ انداز۔ اچھا جی، دوسری مدھم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مکمل روشنی نہ ہو، ہلکی ہلکا اندھیرا ہو، مدھم، صحیح۔ لرزش آنا، کپ کپاہٹ کا جاری ہونا، صحیح۔ سانولی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو کہ مکمل طور پہ سفید نہ ہو بلکہ اس کے اندر ہلکا ہلکا کالا پن بھی ہو، صحیح ہے۔ تو جیسی ہی وہاں پہ اپنی مقررہ جگہ پہ پہنچا تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر، صحیح ہے، جو منگو تھا اس نے صاحب سے پوچھا، جو گورا تھا اس کو کہا کہ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے۔ یعنی اس چھوٹے سے جملے کے اندر اس کے لیے وہ بہت بڑا طنز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منگو تھا وہ نفرت کرتا تھا، گورا کسی بھی شکل میں ہو اس سے وہ نفرت کیا کرتا تھا۔ بیٹے آگے دیکھیے صفحہ نمبر 8۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 8 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا کہ گویا اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے کہ گویا استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر تمثیلی انداز کے اندر بات کی گئی ہے کہ جو منگو تھا جیسے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا، گورے کو دیکھا اور بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا، یعنی اپنی نظروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو چبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر مرئی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ایسی چیزیں جو صاف نظر نہ آتی ہیں اس کو ہم غیر مرئی کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بیٹا دیکھیے
استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا کہاں جانا مانگتا ہے۔ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی، گورے نے جواب دیا منڈی، گرایا 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں، یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا 5 روپے کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا دانا بالوں برا ہاتھ بھینچ کر ایک وسیع غصنے کی شکل اختیار کر گیا، کیوں جاتے ہو، یہ بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ یعنی یہاں پر جو استاد منگو تھا، جو کوچوان تھا، اس نے جو اپنا حق تھا 5 روپے وہ طلب کیا، تو گورا جو ہے وہ چونکہ ان کو حقیر جانتا تھا اور وہ 5 روپے دینے کو بھی تیار نہیں تھا، تو اس نے کہا کیا آپ 5 روپے مانگنے ہیں؟ یہ 5 روپے تو نہیں بنتے، یہ کیسے آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ 5 روپے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ گورے کو دیکھ کر منگو نے اپنی جو ہاتھ تھا وہ بیچا، یعنی مکہ بنایا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ منگو اس کو مارے گا۔ جی آگے بیٹا دیکھیے آگے والا۔ اچھا یہاں پر پھر ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ آنکتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ یعنی یہاں پر جو تھا منگو وہ گورے کو مخاطب ہوا کہہ رہا تھا کہ وہ دن چلے گئے ہیں کہ جب تم عیاشی کیا کرتے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، ان کے حق کو مارا کرتے تھے۔ یعنی جب خلیل خان فاختہ اڑانے سے مراد کیا ہے کہ وہ دن لد گئے، وہ دن چلے گئے کہ جب تم عیش و عشرت کرتے تھے، یہاں پر دوسروں لوگوں کے حق سلب کیا کرتے تھے، وہ دن چلے گئے۔ اچھا جی بیٹا آگے دیکھیے آخری پیراگراف۔ استاد منگو کو پولیس کی سپاہی تھانے میں لے گئے تھے، راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تو یہاں پر چونکہ جو کوچوان تھا یعنی منگوس کی گورے کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو وہاں پر بند کر دیا، یعنی وہاں پہ گوروں کا ہی قانون تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کسی بھی طرح ہمارا جو حق حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا بیٹا اگر ہم اس کے مرکزی جو خیال ہے وہ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو گورے یہاں پر آئے تھے وہ صرف اور صرف یہاں پر اپنی اقتدار کو طول دینا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر صرف اور صرف ہمارا حق حکمرانی ہو اور ہم ہی یہاں پر رچے بسے رہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان غریب لوگوں کے اوپر، یعنی یہ وہ ہندوستان سے انگلینڈ سے یہاں پر آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کے اوپر، اور یہاں کے لوگوں کے وہ حقوق سلب کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اگر آپ کی دیکھیں بیٹا تو اس سبق کے آخر کے اندر جو آپ کو دیے گئے ہیں سوالات وہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ 1-2 سوال ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ اس کو سیاسی معلومات تھیں۔ منگو کو دوسرا سوال اگر آپ دیکھیں وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ یہ بھی بہت آسان ہے، وہ اس لیے کرتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا۔ اچھا اس کے آخر میں کچھ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے بیٹا۔ اڈا آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ ایسی جگہ کہ جہاں پر گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اڈے سے مراد ایسی جگہ کہ جہاں پہ کوچوان کھڑے ہوتے تھے۔ اعتراف کرنا، قبول کرنا سے تنفر کس کو کہتے ہیں؟ تنفر کرنا، نفرت کرنا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اچھا جی اسی طرح اگر اس میں دیکھیں آخر میں تو ایک فعل لازم ہے، یہ قواعد کا کام ہے، فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل ناقص ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل ہی تک رہے، جیسے لڑکا پڑھتا ہے، احمد آیا۔ اور فعل متعدی دیکھیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی اس کے اندر فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو۔ اور فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی کے اثر کو ثابت کرے، یعنی وہ کسی کے اوپر اثر نہ ڈالے، جیسے احمد بیمار ہے، وہ بڑا بیوقوف نکلا، بچہ بہت پیارا ہے۔ صحیح بیٹا، یہ ہیں آپ کے فعل ناقص، فعل لازم اور فعل متعدی۔
تو بیٹا یہ آج ہم نے اس کے سوالات و جوابات کیے ہیں، اس کے علاوہ مرکزی خیال اور خلاصہ ہم نے جانا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیراگراف جو مختلف تھے اس کو ہم نے پڑھا، اس کے الفاظ اور معنی جانے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح کی۔ شکریہ، السلام علیکم۔